کرپٹو کرنسی میں آپ کے آنے کی مین ریزن کیا تھی؟ تو ایک نئی کرنسی چاہیے تھی جس کو کوئی بھی اون نہ کر سکے. ایک بار میں 5 بندوں پہ 850 روپے ڈیوائڈ کر رہا تھا, تو جب میں نے ڈیوائڈ کر لیا اس پہ میں اینڈ پہ آتا ہوں. اس پہ میں لیکن 50% ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوگا, وہ کچھ کرنا چاہیں گے. لوکلی تو وہ انویسٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہر دن ملک بند ہوتا ہے آپ کا. اور لٹرلی میرا دل ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو لاس ہوا ہے. السلام علیکم جی, اٹس می سید احتشام اینڈ یو آر واچنگ ایسے کرپٹوورس. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے, کرپٹو کاسٹ کی سیریز ہم نے آلریڈی سٹارٹ کی ہوئی ہے. آپ نے پہلے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھ لیے ہیں, لیکن آج اس پوڈ کاسٹ میں جو میں پرسنالٹی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں, بھائیوں جیسے بھائی ہیں میرے, اور بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے, لیکن ان سے آج بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا, اور ان سے کچھ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہیں, وہ بھی اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں اسماعیل بھائی کو. اسماعیل بھائی, انٹروڈکشن آپ نے خود ایک دفعہ چھوٹا سا کروانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنا انٹروڈکشن زیادہ اچھے سے کروا سکتے ہیں. تو ہماری آڈینس کوشچن پوچھیں گے, آپ نے سارا کچھ گائیڈ کرنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے, کیسے نہیں ہوتا, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میری پہلی پوڈ کاسٹ ہے کرپٹو ریلیٹڈ. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کرپٹو میں پبلک میں بات نہیں کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. سو جتنا میرا نالج ہوگا اس کے لحاظ سے میں آپ کو آنسر دوں گا, اور آئی ایم شیور کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ لائک کیا جائے گا, بیکاز اس میں وہ باتیں ہم ڈسکس کریں گے جو ایک بگنرز, ایک نیوبی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, کہ وہ جب شروعات کرے تو جو مائنڈ میں کویشچن ہو دینا کہ یار کیسے ہوگا, فنڈ کیا ہوگا, ٹریڈ کیسے لیا, پروفٹ ٹی پیز کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور میرے انٹروڈکشن کی اگر بات کریں تو میرا نام اسماعیل ہے, اور بہرحال میں اپنا انٹروڈکشن کر چکا ہوں. بہت ہی غریب طبقے سے اٹھ کے آیا ہوں, اور الحمدللہ وہ لائف جو میں نے ڈریم کی تھی وہ میں جی رہا ہوں. باقی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں اسماعیل بلاگر اسٹوری, ان کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور باقی چیزیں تو وہی ہیں کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ابھی انہوں نے اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیا ہے, تو پہلی چیز مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی میں آپ کے آنے کی مین ریزن کیا تھی؟ میں تھوڑا سا بیک پہ جانا چاہوں گا. کرپٹو کرنسی کو میں 2014-15 سے جب بٹ کوائن نیا نیا اسٹارٹ ہوا تھا, مطلب ٹائم ہوا تھا $300-400 کا, $100 کا, 200, ہماری نظروں کے سامنے سے ہم نے اس کو پلتا پھولتا دیکھا ہے. اور اس ٹائم ہم سمجھتے تھے کہ یار کون انویسٹ کرے گا ایک ایسی کرنسی میں جس کا فاؤنڈر نہیں ہے, جس کا کوئی خاص وجود نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں لگتا تھا کہ دس از اے کائنڈ آف جوک, ٹھیک ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جو آج کل بٹ کوائن جس لیول پہ ہے, ہم اپنی جائیدادیں بیچ کے اس میں انویسٹمنٹ کرا لیتے. جیسے ابھی کہتے ہیں لوگ کہ سب کچھ بیچ کے کرپٹو میں آ جاؤ. ایگزیکٹلی. اور ایون ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے, اس نے اور آگے جانا ہے, سب کو یہ پتہ ہے. تو اس ٹائم سے ہوتے ہوتے 2021 میں نے اپنی پہلی انویسٹمنٹ کی کرپٹو میں, اور میں نے اس ٹائم BNB میں انویسٹمنٹ کی تھی. تو BNB اس ٹائم تھا تقریباً $92-88 کا. میں نے جیسے ہی ان میں انویسٹ کیا تو اس ٹائم جو ہے نا مارکیٹ بوم کر گیا, اور یہ پہنچ گیا کچھ اراؤنڈ 270 کے 240, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور میں نے چونکہ اچھا خاصا انویسٹ کیا تھا, ادھر سے میری جتنی کمائی آئی وہ میں نے اپنی اسٹوڈیو کی رینوویشن میں, نئے کیمراز میں نے لیے, اینڈ مجھے ریئلائز ہوا کہ یار کرپٹو میں کتنا بڑا وہ ہے, پوٹینشیل ہے. آئیڈیا کوئی نہیں تھا یہ کیسے کرنا ہے, لاس کیا ہوتا ہے, بس ایز اے انویسٹر میں لگا ہوا تھا. پھر میں نے شپ میں انویسٹ کیا, ڈاج کوئن میں انویسٹ کیا. اس ٹائم ایلن مسک نے اپنے ٹویٹر کا آئیکن چینج کیا تھا, بالکل, تو اس پہ مجھے کافی اچھا خاصا پروفٹ ملا. تو بس وہاں سے کرپٹو میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوا, لگا ہوا تھا, تھوڑا بہت کر رہا تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ مجھے ایک ایکسچینج کی طرف سے انویٹیشن ملی ترکی ٹرپ کی. تو میں نے کہا یار لیٹس سی, دیکھتے ہیں, جاتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہو سکا, میں نہیں گیا. ان کی طرف سے دوسری انویٹیشن آئی مجھے سیشلز کی. میں نے کہا چلے اس بار جاتے ہیں, میں چلا گیا. وہاں پہ احتشام جا کے میں نے دیکھا کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی کہ جن کی ایج ہم سے بہت کم ہے, وہ باتیں کر رہے, ملینز میں لگے ہوئے ہیں. آئی واز لائک کہ یار اتنا بڑا ان ٹیپڈ مارکیٹ جس میں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پوٹینشیل ہے اور ہم اس سے باہر ہے, یعنی کہ بس انویسٹ کر رہے ہیں, باقی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے دن رات ایک کر کے
کرپٹو کو پراپرلی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. سو وہ ایونٹ تھا اس کرپٹو انڈسٹری میں آنے کا. اوکے, تو یہ ساری آپ کی جرنی تھی. اچھا, لوگ آپ کو کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے اسماعیل بلاگر کے نام سے, ٹھیک ہے, تو یہ بلاگر جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اوبویسلی وہ بلاگنگ سائٹس اور ان کی وجہ سے تھا, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ ویسے بلاگز بناتے ہیں اور ولاگز وغیرہ بناتے ہوں گے, تو اس وجہ سے آپ کے نیم کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے. نہیں, یہ اس طرح نہیں تھا, یہ اس طرح تھا کہ یا کوئی ایسا پلان ہے آپ کا کہ اسماعیل بلاگر کو ہٹا کے اسماعیل کرپٹو والا کرنے کا؟ وہ میری پہچان بن چکا ہے. دو کہ میں فری لانسنگ میں رہا ہوں, یوٹیوب بھی میں نے کیا ہے, پی ٹی سی ویب سائٹ, ہر وہ چیز میں نے ٹرائی کی ہے جس میں مجھے لگتا تھا کہ پیسہ ہے. ایٹ دا اینڈ مجھے بلاگنگ میں اسپیس ملی, بلاگنگ میں مجھے سکسیس ملی, بلاگنگ میں میرے اسٹوڈنٹس بن گئے, تو مجھے ڈومین چاہیے تھا, مجھے ڈومین نہیں مل رہا تھا, تو جو میں نے اس کے ساتھ بلاگر کا ورڈ ایڈ کر لیا وہ مجھے مل گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی بلاگر ورڈ ایک دن میری پہچان بنے گی. اب ایسے اکثر ہوتا ہے کہ جب میں کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں اور وہ بولتے ہیں کہ وین وائٹ اور گیسٹ محمد اسماعیل, میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن جب وہ بولتے ہیں کہ اسماعیل بلاگر, پھر میں اٹھ جاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں اسٹیج پر. سو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا یہ نام جو ہے نا میں اس کے ساتھ یوز ٹو ہو چکا ہوں. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اور لیٹس سی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نام چینج کروں گا. اچھا, آپ کرپٹو کرنسی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں انوالونگ ہوتے ہوئے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جتنا تیزی سے انوالو ہو رہا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کے قریب؟ پاکستان میں اگر ہم ان آفیشیل ڈیجٹس کے لحاظ سے بات کریں, ٹھیک ہے, تو ایک ریسرچ کے مطابق ڈیلی کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, جو کہ ڈفرینٹ اسکرپٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے, وہ تقریباً $2 ملین ڈیلی کی ہے. USDT کی پرچیزنگ جو ہو رہی ہے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ ڈیلی کی. حالانکہ آپ کے اکاؤنٹس بین ہو رہے ہیں, آپ کو گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی, بہت ساری ریزنس ہے, رائٹ. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اوور آل اسٹیٹسٹک کو دیکھیں تو پاکستان آلموسٹ 5 کے 7 پوزیشنس پہ رینک ہے, یعنی کہ ٹاپ 10 میں رینک کر رہا ہے کرپٹو مارکیٹ میں. تو دیٹ شوز کہ اس کی کتنی بڑی پوٹینشیل ہے, کتنا بڑا مارکیٹ ہے. اینڈ ہمیں صرف گورنمنٹ لیول پہ ایسا کچھ چاہیے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج کیا جائے, بجائے اس کے ہم چیز کو بین کرے. ہم سوچیں کہ اگر اس کو ہم ان بین کریں تو کس طریقے سے یہ اس کمیونٹی کو, اس اکانومی کو فائدہ دے سکتی ہے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر لوں, چھوٹی منہ بڑی بات ہے, ہمیں کون سنتا ہے, لیکن میں کہوں گا کہ اگر پاکستان ایک ایسا اناؤنسمنٹ کر لے کہ پاکستان کا اپنا اسٹیبل کوئن ہوگا, اور ہر ایکسچینجر کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایک ڈیل ہو جائے کہ یہاں پہ جو ایکسچینجر پرفارم کرے گا وہ اماؤنٹ ودرا اینڈ پرچیزنگ جو ہے نا وہ صرف اسی کرنسی میں ہی ہوگی. آئی پی ایڈریس کے تھرو آپ کو پتہ ہے بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے پاس آفیشیل ڈیٹا آ جائے گا کہ کتنے لوگ کرپٹو میں انوالو ہے. اگر آپ اس سے کمانا چاہتے ہیں کہ منیمم اماؤنٹ آف فی اس پہ لگا دے, ٹھیک ہے, 5% لگائے, 2% پر لگائے, تو جو انلیگل ویسے سارا کچھ ہو رہا ہے نا وہ لیگل بھی ہو جائے گا, پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے لیے اس پہ جس قسم کے رولز ریگولیشن لگانا چاہتے ہیں نا ایزی ہو جائے گا. تو اسٹیبل کوئن لانچ کر لے, جس طرح AED آ گیا, USDC آ گیا, پاکستان کا اپنا کوئی کوئن آ جائے اور اس کوئن کے تھرو تمام تر ٹرانزیکشن PKUSD ہو وٹ ایور. تو دیکھیں بین کرنے سے کیا ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے. ان بین کرنے سے, اپنا کوئن لانچ کرنے سے, جس میں تمام تر ٹرانزیکشن ہوگی, گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا دبئی کہاں پہنچ گیا. دیٹس آل اباؤٹ کہ آپ کرپٹو کرنسی کو ایک رائزنگ اپرچونیٹی کے طور پہ دیکھیں اور اس کو اڈاپٹ کرے, نہ کہ بین. اور تب آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں جب سارا مارکیٹ کسی دوسری AI کی طرف جائے, روبوٹک کی طرف جائے, پھر ہم کرپٹو کو ڈسکس کرنا شروع کریں, تو یہ غلط ہوگا. ہاں, اور سب کے لیے ذرا آسانی بھی ہو جائے گی کہ وہ کرپٹو میں ایزیلی انوالو بھی ہو سکتے ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. پبلک ایونٹ شروع ہو جائیں گے, نئے آفیسز اوپن ہو جائیں گے, ایکسچینجرز یہاں پہ آ جائیں گے. گوگل تو آ نہیں رہا, فیس بک تو آ نہیں رہا, تو ایٹ لیسٹ کرپٹو تو پاکستان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے نا. اچھا, اور ایسے کون سے کامن کوسچنز ہیں جو آپ ایک لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں کہ کرپٹو ریلیٹڈ لوگ آپ سے ایسے کون سے کامن کوسچنز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں؟ یار کوسچن سے زیادہ تو کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ اسکیم ہے, دھوکہ ہے, میرے دوست نے انویسٹ کیا تھا وہ لاس کر گیا, اس نے انویسٹ کیا تھا. میں بڑا آنیسٹلی بتا دوں کہ 95% سے 98% لوگ کرپٹو میں لاس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وائی ریزن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہم BTC میں تب جم کر لیتے ہیں جب پرائس اوپر کو جا رہی ہوتی ہے, اور تب ہم اس سے نکل آتے ہیں جب پرائس نیچے کو آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, لاس. کیونکہ دس از مارکیٹ آف فیئر اینڈ گریڈ,
ठीक है। Exactly, उसी तो इंडेक्स पे द चलता फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है, अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूँ, कैसे लॉस कर लेता हूँ? मैंने एहतिशाम से सुना, मैं जाके बंद आंखों से इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं की, मैंने फंडामेंटल को स्टडी नहीं किया, यूज़ केस को स्टडी नहीं किया, एक तो उधर लॉस हो जाता है। दूसरा, मैं अपना फंड निकाल के एहतिशाम को बोलते यार मेरी जगह आप जो है ट्रेड करो, ठीक है। और बाई ट्रेड क्या होता है आपको पता है, लॉस ही होता है, क्योंकि आप एक बंदे से क्या अपने पैसे वापस लोगे, कभी कंपनी भाग जाती है, कभी लोग भाग जाते हैं, तो दिस इज नॉर्मल एक है कि क्रिटिसिज्म होती है। दूसरा, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें समझ नहीं आती, कौन सा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत वायरल है या जिस पे हम काम कर सकते हैं, कल को अगर इंटरनेट बंद हो गया तो हमारे पैसे किधर जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ फ्यूचर के स्पॉट ट्रेडिंग करूँ। इस पे मैं एंड पे आता हूँ, इस पे मैं आता हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक आम इंसान है, एक लेमैन है, उसको समझना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये मैं मतलब काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि क्या एक बेहतर आंसर उनके लिए हो सकता है। वो ख़ुद इस चीज़ को जो है ना अपने लिए डिज़र्व कर लेंगे, जिस देख लेंगे कि उनको कौन सी चीज़ बेहतर लगती है। तो एक आम इंसान है, उसको अगर आपने समझाना हो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, चले अपनी फैमिली को ही बताना है कि क्रिप्टो करेंसी है, उस पर हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों से मैंने ऑब्वियसली जैसे मेरी अपनी कम्युनिटी है, लोग हैं, वो सब मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कैसे बताएं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। वेल देखिए, अगर आप इसको एक्सप्लेन करने पे आ जाए ना, तो एक टेक्निकल बंदे को तो आप बड़ी आसानी के साथ समझा लोगे। जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है समझना उस चीज़ को। तो अगर मैं अपने वर्ड में समझाऊंगा तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ कि देखे, आप मेरे पास ये जूस का गिलास है, ठीक है, इसको मैंने बाय करना है, तो इसके बदले में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो बार्टर इकानमी वाला सीन था कि मैं ये मोबाइल उस बंदे को दे देता, मुझे ये गिलास चाहिए था, वो मुझे गिलास दे देता, जितना मुझे यूज़ केस होता मैं यूज़ कर लेता, फिर वो मुझे मोबाइल वापस कर देता और ये जूस का गिलास मैं उसको वापस कर देता, ठीक है। वहाँ पे इश्यूज़ थे क्योंकि शायद आपको मोबाइल नहीं चाहिए उस टाइम, ठीक है। Exactly. तो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये करेंसी का वजूद आने लगा, गोल्ड का वजूद आने लगा कि आपको बदले में कुछ दे दिया जाता जिसको आप रिज़र्व कर लेते और वो चीज़ आपके पास होती, जिस तरह हमारे पैसों पे लिखा होता है कि हामिल ख़ज़ा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा, राइट। सो फिर वो चीज़ बदलते बदलते करेंसी में आ गई। अब अगर मुझे जूस का गिलास लेना है ना, तो उसके बदले में मुझे कैश देना है, ठीक हो गया। ये मैं फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात जो है एक नया दौर शुरू हुआ है जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है। उसमें आपने ऑनलाइन चीज़ें लेनी है, सॉफ्टवेयर लेना है, आपने ज़मीनें लेनी है ऑनलाइन, आपको पता है मेटा का दौर है, एग्जैक्टली। अब ये सारी चीज़ें, इसके लिए फिजिकल करेंसी काम नहीं कर रही, नहीं करती। तो एक नई करेंसी चाहिए थी जिसको कोई भी ओन न कर सके, वो डिसेंट्रलाइज हो, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चले, उसका गोल्ड की तरह का एक मिकदार हो जो कम ज़्यादा बहुत मुश्किल से हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें बिटकॉइन का एक मिकदार है जो कि अभी तक डिफाइन हुआ है और वो इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। सो वो करेंसी ऑनलाइन चीज़ों को डील करने के लिए यूज़ हो। बाकी अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो भाई हर चीज़ में बिजनेस के नए शेप होते हैं, तो जो बिटकॉइन वगैरह है या डिफरेंट कॉइन है जिसको आप परचेज़ करते हैं, वो एक ट्रेडिंग का हिस्सा है, एक बिज़नेस का हिस्सा है। तो वो करेंसी जो ऑनलाइन यूटिलाइज होती है वो यही करेंसी है, डिसेंट्रलाइज है, जिसको कोई ओन नहीं करता और मार्केट के डिमांड के मुताबिक ही चलती है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान कोई डेफिनेशन और क्रिप्टो करेंसी की हो सकती है, क्योंकि अगर इतना बेहतरीन तरीके से इस महिला भाई ने बताया है ना, यकीन करें। अगर मुश्किल पे आ जाए तो आपको पता है कि भाई वो तो किताबें भरी हुई हैं, हाँ, डिफिकल्ट टर्म यूज करो, ब्लॉकचेन को लेके आओ, लेजर को लेके आओ, लेकिन वो उल्टा और कंफ्यूज हो जाएगा कि यार क्या लेजर क्या है। अब लेजर की अगर आपने बताया तो लेजर जो है वो अकाउंटेंट है जो बैंक के अंदर बैठे हुए हैं और कागजात भर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन जो होता है उसको हम लेजर बोलते हैं ब्लॉकचेन के टर्म में, तो वो चीज़ें फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना, बहुत सी ऑडियंस का ये सवाल, मतलब उनको भी ये है चीज़ कि रेगुलेशंस के हवाले से बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं जिस वजह से वो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में नहीं आ रहा है। आपको पता है कि नंबर्स की बात करें तो बहुत कम अभी नंबर्स हैं पाकिस्तान में। लोग आना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाह रहे, आना चाह रहे हैं, लेकिन रेगुलेशंस की वजह से वो लोग इस चीज़ में नहीं आ रहे कि जब तक इसको फुली लीगल नहीं किया जाता हम नहीं जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं आना चाहते।
تو اس کے بارے میں آپ کی کیا تھاٹس ہیں اور ان کے لیے کیا آپ مطلب سجیشن کیا دیتے ہیں؟ کہ میں اپنی اگر بات بتاؤں نا تو میں تو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ آپ لوگ نہ آئیں، نہ انویسٹ کریں، بٹ یو شوڈ لرن، ٹرو، کم سے کم سیکھیں پہلے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، ہمارے لیے بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ آپ نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان کی حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. آپ ٹیکنالوجی میں آتے ہیں، آپ آن لائن پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، آپ یہاں پہ ریمیٹنسز لے کے آتے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا انٹرنیٹ آن ہو جاتا ہے تو آپ کے روڈز بند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا اسلام آباد میں یہ میں اور آپ فیس کر رہے ہیں. تو جب ایک ملک کا مین سنٹر یعنی کہ دل کام سٹاپ کرے تو پوری باڈی کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے. سو اسی کی وجہ سے ایک تو ہم بہت زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں، دوسرا آپ کے رولز ریگولیشن ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو بھائی آپ جو بھی کرو آپ کے لیے لیگل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے معزز شہری ہیں جو چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کے رولز کو فالو کر کے کام کرے، وہ بندہ ہمیشہ ناکام رہے گا. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سیڈلی بتا دوں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں وہی بات کہ رولز ریگولیشن کو اگر گورنمنٹ لے کے نہیں آئے گی تو لاسٹ 6 منتھ میں ہم نے دیکھا کہ تھاؤزنڈز آف کمپنیز پاکستان سے چلی گئی. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ نہ آنا چاہتے ہیں ان میں سے چلے 50% ہم یہ کہیں کہ وہ گورنمنٹ کا انتظار کریں گے، لیکن 50% ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوگا، وہ کچھ کرنا چاہیں گے. لوکلی تو وہ انویسٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہر دن ملک بند ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. وہ باہر دبئی چلے جائیں گے، وہ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں گے جہاں پہ ان کو آزادی ہو، جہاں پہ ان کو سیکیورٹی ہو. تو میری تو یہی سجیشن ہے کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اینڈ اگر نہیں سوچیں گے تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاس یہ اس ملک سے جائے گی. اس سے اوبویسلی لوگ جو ہیں وہ پھر باہر اپرچونیٹیز دیکھیں گے جہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ڈفرینٹ آپشنز دیکھیں گے کہ کہاں پہ ان کو انویسٹ کرنا چاہیے، کہاں پہ ان کو انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اسپاٹ ٹریڈنگ پہ زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے یا فیوچرس ٹریڈنگ پہ؟ ابھی آپ نے صرف اسی چیز کا دھیان آپ نے مجھے کوسچن کا آنسر کرنا ہے. سو میں نے اپنی لائف کی شروعات ہی اسپاٹ ٹریڈنگ سے کی ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ از ویری سمپل. آپ جو چیز بائی کر لیتے ہیں وہ آپ کا ہی ہوتا ہے، اس کی پرائس کم ہوتی ہے، اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، مقدار وہی ہوتا ہے جو آپ نے پرچیز کیا ہوتا ہے مارکیٹ پرائس پر. ٹھیک ہے. سو میں اسی پہ کام کرتا ہوں. فیوچر ٹریڈنگ میں نے ایک بار غلطی سے لگایا تھا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ وہ فیوچر ٹریڈنگ نہیں تھا، وہ آٹو ارن تھا. ٹھیک ہے. اور تب مجھے جو میں ذلیل ہوا تھا نا وہاں سے اپنے پیمنٹ کو واپس وڈرا کرنے میں، کیونکہ اس کی کچھ اسٹیکنگ وغیرہ کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ بہت مشکل کام تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپاٹ ٹریڈنگ میں کرتا ہوں اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اچھا، اور کون سی ایسی کامن مسٹیکس ہیں جو ایک نیو ٹریڈر جو آتا ہے وہ یہ کرتا ہے؟ یہ آپ نے بڑے مزے کا کویسچن کیا. میں اپنا ہی ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر دن نیا کچھ سیکھوں. تو اس میں مجھے ایک ایسی اسٹریٹجی میرے ہاتھ لگی کہ میں صبح جو ہے نا کچھ کوئنز پرچیز کر لیتا، 2-3-4 گھنٹے بعد وہ کوئن اوپر چلے جاتے، میں اس کو سیل کر دیتا، نیچے آ کے میں اس کو دوبارہ پرچیز کر لیتا. اچھا، وہ ریگولر بیسس پہ ہونے لگا. جب ریگولر بیسس پہ شروع ہو گیا تو میں نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا آسان کام ہے، دن میں جو ہے نا میرا آسانی کے ساتھ $2-3,000 بن رہا ہے، مور دین انف ہے میرے لیے. اور کیا چاہیے؟ بس کچھ کوئن تھے بھائی، بائی اینڈ سیل لگا لیتا، بائی ہو جاتے پر سیل ہو جاتے، مزے سے میں لائف جی رہا تھا، پیسے نکال کے اڑا رہا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بھائی وہ نیچے چلا گیا، میری پرچیزنگ ہو گئی، جتنے اماؤنٹ میں نے رکھا ہوتا دن بدن وہ اماؤنٹ انکریز کر رہا تھا، وہ اور نیچے چلا گیا. میں نے کہا یار یہ تو بس اگر اس طرح کیلکولیٹ کروں گا بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. میں نے اور بائی کر لیے، وہ اور نیچے چلا گیا. میں نے کہا بھائی ڈی سی اے کر لو، ڈی سی اے آپ کو پتہ ہوگا نا. ہاں، میں نے اس کو اور نیچے لے جا کے پرچیز کر لیا، وہ اور نیچے چلا گیا. اب مجھے تھوڑا سا ڈر بھی فیل ہونے لگا، لیکن میں نے لاسٹ پرچیزنگ کر لی اپنی اور میں وہاں پہ اسٹک ہو گیا. مجھے اس میں تقریباً ہوا کچھ اراؤنڈ $8,000 کا لاس.
اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار یہ مارکیٹ جو ہے یہ اسٹڈی کے بغیر نہیں چلتی. یہ ایک ایسی مسٹیک تھی جو میں نے کی تھی. دوسری مسٹیک جو نیوبیز کرتے ہیں, ہم اپنے پیسے دوسرے بندوں کو دے کے بولتے ہیں کہ یار آپ میری جگہ پہ کام کرو. بھائی پیسہ آپ کا ہے, کمانا آپ نے ہے, وائی یو آر سینڈنگ یور منی ٹو سم ون ایلس. ٹھیک ہے, یہ دوسری غلطی ہے. تیسری غلطی, ہم اسٹڈی نہیں کرتے, ہم سگنلس پہ ریلائی کرتے ہیں. میں خود سگنلس پرووائڈ کرتا ہوں, لیکن ہر سگنل کے نیچے میں نے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے, آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے اور خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ مارکیٹ اسٹڈی نہیں کرتے, میں آپ کو 10 دن سگنل دیتا ہوں, وہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں, آنے والے 10 دن میں ساروں میں لاس ہوتا ہے. آپ مجھے بلیم کریں گے, آپ کبھی بھی مجھے بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بھائی اسٹڈی کیا کرو. تو ہم اسٹڈی نہیں کرتے. یس سگنلس پہ کام کرو, کچھ لوگ کے سگنل بڑے اوکریٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ خود بھی اسٹڈی کرو. جب ایک سگنل آئے آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لو. لیکن میں ایک چیز اور یہاں پہ آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو سگنلز ہوتے ہیں نا, یہ بھی نیا بندہ سگنلز کو نہیں پک کر سکتا. ٹرو, سگنلز کو بھی آپ پک کرنے کے لیے پوری آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اب سگنل کو آپ لے کس طرح سے رہے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے. بالکل میں یہاں پہ بات کروں گا وقار زکا کی. ہاں. وہ سگنلز پرووائڈ کرتا ہے, باقی سب بھی کرتے ہیں. وہ اپنی ویڈیوز میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی سگنل دے رہا ہوں, اب اس کو فالو کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ پہ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سکھائے یا نہ کرے یا جو بھی کرے, بٹ اگر آپ کسی کو سگنلز اٹھا رہے ہیں تو اس سے یہ بات لازمی پوچھیں کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اگر وہ سگنل دیا ہوا ہے 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ, ایسا نہ ہو آپ 4 آور کے ٹائم فریم پہ اس کو یا 1 ڈے کے چارٹ پہ اوپن کر کے وہی سگنل لگا رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ ٹی پی ہٹ کر کے دوبارہ نیچے آ جائے. آپ اس وقت جو ہے اس کا سگنل پک کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا بڑا غلطی کیا کرتے ہیں, اسٹاپ لاس نہیں لگاتے. ہاں لوگ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ لوگ کیا ہے, میں مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کرتا ہوں, اور جو ہمارے ابھی سننے والی آڈینس ہے ان سے بھی یہ چیز کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پروفٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ پروفٹ کو بک کر لیتے ہیں, تو کبھی کبھی لاس کو بھی بک کرنا چاہیے. جب تک لاس بکنگ آپ نہیں سیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پراپر رسک مینجمنٹ آپ لے کے چل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ جب لاس بک کرنا سیکھ جائیں گے تب آپ جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو یہاں پہ میں ایک بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹجی شیئر کروں گا. اسٹریٹجی والا ہی میرا نیکسٹ کوسچن تھا کہ آپ جو ہے مجھے ہمارے ساتھ آپ آڈینس کو ایک کوئی ایسی اسٹریٹجی بتائیں کہ اس سے وہ ایک پراپر رسک فری ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہوں. ڈن. تو اس کا یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ جو آپ نے ورڈ یوز کیا, یہ جب تک آپ نے کرپٹو میں نہیں سیکھا نا, تو سمجھو کہ بھائی آپ ایسے صابن پہ کڑے ہو جہاں سے کسی بھی ٹائم آپ پھسل سکتے ہو, اور بھائی آپ کا سر بھی ٹوٹ سکتا ہے, آپ کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتے ہیں, رائٹ. سو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک سمپل اسٹریٹجی بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے $1000, ٹھیک ہے, ہم کیا کر لیتے ہیں 1000 کے 1000 انویسٹ کر لیتے ہیں. نو وے, آپ نے $1000 کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. دا فرسٹ ون از 40% آپ اسکالپ ٹریڈنگ یا ڈے ٹریڈنگ یا سوئنگ ٹریڈنگ کر لیں, جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے, ہم اس کو سمپل کر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ کچھ گھنٹے سے لے کے 1-2 دن کے اندر آپ کے ٹی پیز کو ہٹ کر لیتا ہے. ٹی پیز آف کورس ان کو پتا ہوگا, پروفٹ وائلیشن. آپ کے جو نیکسٹ 30% ہے یا 40% ہے وہ آپ لانگ ٹرم ٹریڈنگ میں کر لو, یعنی کہ مڈ ٹرم میں کر لو, جو مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں, یعنی کہ ابھی بل مارکیٹ آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد آلٹ کوئن نے اسکائی راک ہونا ہے, رائٹ. تو ان میں سے جو کوئن آپ کو پسند ہو ان میں کر لے, اور اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا نیکسٹ 30%, وہ آپ سیونگ میں رکھ لو. یعنی کہ اگر آپ کی یہاں پہ کہیں پہ لاس ہوتے ہیں نا, تو آپ اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی. تو آپ نے کبھی بھی ساری پیمنٹ نہیں لگانی. دوسری امپورٹنٹ تھنگ, آپ نے اسٹاپ لاس مست لگانا ہے. اسٹاپ لاس ہمیشہ 5% پہ ہوتا ہے, اور آپ کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ 10% پہ ہوتا ہے. 1:2. ٹھیک ہے, 1:2 ہے, سمپل از دیٹ. اب میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ میں نے 5 سگنلس دیے, ٹھیک ہو گیا. 5 سگنل میں آپ نے پہلے 2 سگنل میں اپنے اسٹاپ لاس کو ہٹ کر لیا. اب کیا ہو گیا کہ آپ کو $100 کے بدلے میں $5 کا لاس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو اوور آل $200 آپ نے انویسٹ کیے تھے, تو 5 لاس ملا کے آپ کو $10 کا لاس ہو چکا ہے. ویل تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 ٹی پیز ہٹ کر لیا, یعنی کہ پروفٹ کو ہٹ کر لیا, تو 10% آپ کا پروفٹ ہے. تو یعنی کہ $100 کے بدلے آپ نے $10 کما لیے, اور $100 کے بدلے آپ نے پھر $10 کما لیے. لاس آپ کو $10 کا ہوا, پروفٹ آپ کو $20 کا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ کا لاس کور ہو گیا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا تھرڈ ون از کہ آپ نے میکسیمم 3 سے 4 ٹریڈ اوپن کرنے ہیں. اس سے زیادہ اوپن کریں گے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا,
اور الٹا آپ کو لاس ہی ہوگا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم 10 ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں, $20 لگا کے 50 میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, ایسے ہی کرتے ہیں وہ. مطلب ان کے پاس اگر $100 کا اکاؤنٹ ہے, 3 سے 4 ٹریڈز تو انہوں نے ایک ٹائم پہ اوپن کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے تو اتنی زیادہ ٹریڈز بھی آپ اوپن نہ کریں. یہ چیز, یہ مین مسٹیکس. اچھا, تو یہ اسٹریٹجیز جو آپ نے یوز کی ہے یہ بھی مطلب اس طرح سے ہے. اچھا, ایک چیز آپ کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ, what's the most unique thing about your community as compared to other communities? پاکستان میں اور بھی کمیونٹیز ہیں نا, ہماری بھی چھوٹی سی کمیونٹی ہے, تو میں آپ کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کیا یونیک چیز ہے جو آپ کی کمیونٹی میں ہے. یار وہ میں آپ کو سچ بتا دوں, میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنی سوچ, اپنی خوشی اور اپنا غم سب شیئر کرتا ہوں, اور سیم ان دا کیس لائک وائس ورسا. اگر مجھے کوئی سگنل دیے ہوئے وہ اپنے اسٹاپ لاس کو ہٹ کر لیتا ہے تو لٹرلی میرا دل روتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو لاس ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ یونیکنیس کیا ہے, بٹ دا مین یونیکنیس از کہ ہم فیوچر کی طرف کبھی نہیں جاتے, ہم اسپاٹ پر ہی رہتے ہیں, ہم اسپاٹ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں, اور ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا پیسہ ہے, اور کسی سے ادھار لے کے اس پہ سود لے کے کبھی بھی آپ ٹریڈنگ نہ کریں. زبردست. اچھا, اور مجھے اب آپ سے وہی والا سوال جو آپ سوچ رہے ہیں کہ فیوچرز ٹریڈنگ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس کے بارے میں؟ اوبویسلی ہم بھی فیوچرز ٹریڈ نہیں کرتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ وی آر جسٹ فوکسنگ آن اسپاٹ ٹریڈنگ ناٹ آن فیوچرز ٹریڈنگ. اسماعیل بھائی کی تھاٹس بھی آج جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی, مجھے تو پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائیں گی. اچھا, سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں. جو بھی چیز میں شیئر کروں گا, ہاں وہ میں اپنی سوچ کے مطابق, تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ میری سوچ ہے, آپ کی سوچ نہیں ہے, کمیونٹی کی سوچ نہیں ہے, تو آپ اس کو میری سوچ ہی سمجھیں. میرے مطابق, ریسرچ کے مطابق فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو پیسے لینے پڑتے ہیں, آپ بیٹ لگاتے ہیں, آپ 1x 5x 10x آپ اس پہ کام کرتے ہیں, لیوریج لیتے ہیں. یہ کہ آپ نے پیسہ لے رہے ہیں بائنینس سے یا جس کے بھی, 10 روپے ہے آپ کے پاس, 10 روپے کے بدلے آپ مارکیٹ سے 90 روپے اٹھا لیتے ہیں اور آپ اس پہ ڈیل کر لیتے ہیں, اینڈ اگر لاس ہوتا ہے تو آپ کے 10 روپے بھی چلے جاتے ہیں, الٹا آپ پس بھی جاتے ہیں نا, اور اس کو پھر خود کو چھڑانے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے, لاس کو ریکور کرنے کے لیے مزید لاسز کرتے ہیں. رائٹ, میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ سود پہ پیسہ نہیں لے سکتے. دیٹس دا سمپل ڈیفینیشن, کہ وہاں پہ آپ کے سود پہ پیسہ ملتا ہے اور وہ حرام ہے. دوسری سوچ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ خود ڈسکس کیا تھا, آلدو ان کے مطابق کہ اس پہ بھی ہمارے علماء کرام نے کلیئرلی کوئی آنسر نہیں دیا, ٹھیک ہے, کہ فیوچر آیا حرام ہے حرام نہیں ہے, لیکن جتنا ہمیں پوائنٹس ملے اس کے مطابق فیوچر از حرام, ٹھیک ہے. اسپاٹ میں پھر بھی گنجائش ہے, ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے. تو اگر ایک چیز کے حوالے سے کلیئرلی یہ نہیں کیا گیا کہ ایک حرام ہے, تو آپ کر سکتے ہیں اسپاٹ. میں اسپاٹ کی بات کروں گا, ٹھیک ہے. آج نہیں تو کل اسی ٹیکنالوجی نے اڈاپٹ ہونا ہے. اسپیکر حرام تھا, پرنٹر حرام تھا, ٹی وی حرام تھا, بلکہ لوگوں نے تو اپنے گھر کے ٹی وی توڑے ہوئے تھے جب ہمارے علماء کرام جو ہے نا بولتے تھے کہ ٹی وی حرام ہے. وہی چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے دنوں میں. اور ایون طارق جمیل صاحب کا, آپ کو اگر میں بتا دوں 2010-11 تک کوئی تصویر تک نہیں تھی, اس کے ایونٹ پر آپ کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے تھے, موبائل نہیں لے کے جا سکتے تھے. آج آپ دیکھیں وہ ٹی وی پہ آئے ہوئے, کیونکہ ان کی ایک ویڈیو ملینز آف یوزر تک پہنچ رہی ہے. تو فائدہ ہو رہا ہے, سب کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. ہاں, فیوچر از حرام, اسپاٹ از دا وے ٹو گو. وائے آپ نے جو بائی کر لیا وہ آپ کا ہے, وہ آپ کا ہی رہے گا, وہ کم نہیں ہو سکتا, وہ زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ اس پہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑتا. اوکے, سو یہ بھی سوال کا جواب آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا, جو ہم لوگ تو خیر بتاتے ہی رہتے ہیں. آج اسماعیل بھائی کی نے بھی سجیشنز اپنی شیئر کر دی ہیں. اچھا اسماعیل بھائی, میکرو اکنامکس کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, انفلیشن ریٹ, انٹرسٹ ریٹ کٹس جو ہوتے ہیں, اس کا کتنا ایک فیکٹر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے کرپٹو بٹ کوائن کی پرائس پہ,
ان سب چیزوں پہ یہ کتنا لائک اس پہ بیس کر ہوتا ہے آپ کے مطلب مطابق کیا تھاٹس ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اکنامکس کا ہی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اوکے, لیکن مجھے اکنامکس نہیں آتی. اچھا, یعنی ہاں, اور میرے میتھس اتنے کمزور ہے کہ ایک بار میں 5 بندوں پہ 850 روپے ڈیوائڈ کر رہا تھا, تو جب میں نے ڈیوائڈ کر لیا تو ایک ایک بندے پر 1150 روپے آ گئے. ہاں, تو اس حوالے سے میں آپ کو شاید آنسر نہ دے سکوں, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن آف کورس ان چیزوں کا ایک رول ہوتا ہے. اگر آپ بات کریں انمپلائمنٹ ریشو کی, فائنانشیل ایئر کی, یو ایس الیکشن کی, انٹرسٹ ریٹ کی, رائٹ, تو یہ ساری چیزیں آپ کی بی ٹی سی, آپ کی بہت سے لوگ کو, ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا, بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بی ٹی سی پمپ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. پوول کی آگے اسپیچ ہوتی ہے, آ کے وہ کیا کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹس ہم کرنے لگے ہیں بائی 50%. بلش نیوز, لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ انفلیشن ریٹ کم ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. تو اوبویسلی سی بات ہے کہ مارکیٹ جو ہے پمپ ہوگی, اسٹاک مارکیٹ, باقی سب مارکیٹس پمپ ہوتی ہیں, تو آپ کی جو کرپٹو کی مارکیٹ ہے وہ بھی الگ تو نہیں ہے نا, یہ بھی فائنینشیل مارکیٹ ہے, یہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر میں کہوں کہ اگر یہ کام نہیں کرتا, دین وائی کرپٹو ویب سائٹس آر کورنگ دا نیوز. ہاں, نیوز کیوں کور کر رہی ہیں, ان کو تو کوئی لینا دے نہیں نہ ہوتا. آپ کی جنگ جو ہے آپ کی انڈسٹری کو باقاعدہ افیکٹ کرتی ہے. اچھا, تو اسماعیل بھائی ٹائم بھی کافی زیادہ گزرتا جا رہا ہے, ابھی یہ بتائیں کہ جو نیوبیز ہیں ان لوگوں کو کرپٹو میں آنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور آپ کی سجیشن ان کے لیے کیا ہوگی؟ ویل, میں تو یہی کہوں گا کہ باقی جو 70% 80% لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی. آپ نے سب سے پہلے سیکھنا ہے, مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, کرپٹو کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اسپاٹ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, کون سا ایکسچینج بیسٹ ہے, ٹیکنیکل کیا ہے, فنڈامنٹل کیا ہے, ان چیزوں کو پراپرلی اسٹڈی کر لے. ٹریڈنگ ویو ایک ٹول ہے, اس کو یوٹیلائز کرے, انڈیکیٹرز کو اسٹڈی کر لے, اور تب تک انویسٹمنٹ نہ کرے جب تک آپ کو ایٹ لیسٹ 50% خود پتہ نہ ہو کہ سگنل کیسے کام کرتا ہے, یا اس ٹریڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. تو اگر آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے, اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں گے, تو شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. اور جو ٹائم ڈیوریشن میں یہاں پہ دینا چاہوں گا, 3 months مکمل اسٹڈی میں لگاؤ, صرف اسٹڈی کرو, آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. اور نیکسٹ 3 month آپ تھوڑا سا ڈیمو اکاؤنٹ سے ادھر ادھر سے, یعنی کہ اگر آپ ٹریڈنگ ویو کی بات کر لیں, آپ فاسٹ بول کی بات کر لیں, وہ آپ کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں جو ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے, آپ اس سے ٹریڈنگ کریں, آپ گرافس کے ساتھ کھیلیں, دین اس کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ویسے تو آپ 24 آور کے اندر بھی کسی کے سگنل کو فالو کرتے ہوئے پیسہ کما سکتے ہیں, بٹ وہ میری ریکمنڈیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ریکمنڈیشن آپ لوگوں کے لیے تھی, ٹھیک ہے, اور یہ جو چیزیں میں نے ابھی ان سے پوچھی ہیں بہت ہی کام کی چیزیں تھیں. اب اس کو کام کا بنانا کس طرح وہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لاسٹ پہ ریپ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرے حوالے سے, ایسے کرپٹوورس کے حوالے سے, اور کرپٹو کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ویل, میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں نا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بینگ اے یوٹیوبر, ایک ویڈیو پہ کتنی محنت لگتی ہے یہ کام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہم وہ بندے ہیں نہیں کہ بھائی کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے بس جی کیمرہ آن کر لیا, شروعات ہو گئی. لوگوں کو یہی لگتا ہے نا کہ یار بس آ کے بیٹھتا ہے کیمرہ پہ, ویڈیو بنا دی, ویڈیو بنا کے چلے گئے اور چلے گئے, لیکن ویڈیو سے کماتا ہے یہ ٹھیک ہے, کمانا تو بھائی وہ ایک گول ہے, ہاں, لیکن ہونا چاہیے, اس کے پیچھے جو محنت ہے اور وہ ساری چیزیں بھی تو اب دیکھیے آپ کو بتاؤ, یہ آفس آپ نے پکڑا ہوا ہے, لائٹس ہے, گیجٹس ہے, ٹائم نکالا جاتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک کانٹینٹ آتا ہے, رائٹ. تو یہ کانٹینٹ کن کے لیے ہوتا ہے جو اس وقت واچ کر رہے ہیں. اب اس سے فائدہ اٹھانا اور نہ اٹھانا یہ ان کی اپنی سوچ پہ ہے, اور سوچ کو انہوں نے چینج کرنا ہے پازیٹیوٹی میں. جب تک وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ نہیں آئیں گے, بلی میں کبھی بھی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میسیج یہ ہوگا کہ بھائی آپ کرپٹو بھی ٹرائی کر لیں, آپ بلاگنگ بھی ٹرائی کر لیں, فری لانسنگ, یوٹیوب, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر. یوٹیوب میں جا کے ایک ایک چیز کو اسٹڈی کر لیں, اس میں سے 1-2 ٹاپک ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا دل لگ جائے گا, ان کو تھوڑا فردر اسٹڈی کر لیں. دا مارکیٹ, دا فیوچر آف کرپٹو کرنسی, ہاؤ کین ون اسٹارٹ پوڈ کاسٹ ریلیٹڈ ٹو کرپٹو کرنسی, ریلیٹڈ ٹو بلاگنگ, ریلیٹڈ ٹو فری لانسنگ.
آپ کو مہینہ 2-3 مہینے کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن 3-4 مہینے بعد یو ول بی کرسٹل کلیئر کہ بھائی یہ فیلڈ ہے اور اس کا یہ کام ہے. دین آپ اس میں جمپ کر لیں. شاید آپ کو نیکسٹ 2-3 مہینے اور لگے اس میں بیسک سمجھنے میں, شاید 2-3 مہینے بعد آپ کو لگے کہ آپ پھر نقصان اٹھا رہے ہیں, یعنی کہ یہ آپ کی فیلڈ ہے ہی نہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو اسکپ کر لیں اور چھوڑ دیں. Life is all about struggle. Life is all about working hard. Life is all about believing on yourself, and life is all about, believe on one God. Yes. جو آپ کا سب کچھ ہے, آپ اس پہ بلیو کرو, آپ اس سے مان کے دیکھو, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. So with all that, thank you so much. تھینک یو سو مچ اسماعیل بھائی, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, اور مجھے پتا تھا کیونکہ ہم لوگ تو ملتے ہی رہتے ہیں, یہی چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں, چاہے آپ اسماعیل بھائی کے ویورشپ سے آئے ہیں یا جدھر سے بھی آئے ہیں, تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا, اور یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ بل کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا آپ لوگ لائک کریں گے تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی. اور تھینک یو سو مچ کرپٹو کاسٹ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 2 واچ کرنے کے لیے. اللہ حافظ.